حضرت عمر ممبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے اور اچانک چیخ پڑے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال مصر گئے تھے، کفار کے خلاف نبرد آزما تھے، اور آپ آواز دے رہے کہ فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بعد میں جب حضرت ساریہ آئے اور فتوحات کر کے پوچھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، دشمن پیچھے کی طرف سے آ کے انتظار میں تھا کہ یہ نماز میں لگ جائے اور ہم حملہ کرے۔ اچانک عمر کی آواز آئی مدینہ منورہ سے شمال مصر، اور مجھے کہا گیا، میں نے کہا واللہ انہ لصوت عمر، بالکل عمر کی آواز آ رہی ہے۔ اور جب ہم متوجہ ہوئے تو دشمن موجود تھا وہاں، نماز چھوڑ کر کے اس کے ساتھ لڑ پڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے، کرامت ہے عمر کی۔ وہی عمر ہے اور مسجد نبوی تشریف لائیں اور وہ ظالم خونخوار وہ سویا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا، آپ نے کہا جماعت کا وقت قریب ہے۔ اور فیروز لولئی ایرانی، یہ پہلے زمانے سے بون چالوں کا ملک ہے۔ جب آپ نے نماز شروع کی مصلی پر تو وہ پیچھے سے آیا اور آپ کو خنجر گوم پہ ایسے مارے۔ تو دیکھو جب اللہ چاہے تو ممبر سے آواز مصر جا رہی ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو خود اس مسجد میں قاتل موجود ہے، اور حضرت عمر اس کو جگا رہے نماز کے لیے، یہ معلوم نہیں کہ چند لمحے کے بعد یہ میرے خون کا بدترین مرتکب ہوگا۔ اس لیے علماء دین کہتے کہ معجزات انبیاء کے برحق ہے مگر ان کے اختیار میں نہیں، اختیار اللہ کا ہے۔ کرامات اولیاء کی برحق ہے لیکن ان کے اختیار میں نہیں۔ یہی آ کر کے بدعتی کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ اس کو پھر دستگیر و غوث اعظم و اتدا فضول عنوانات دیتے ہیں جو شرکیہ ہے۔